الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونصلی علی رسول الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم جنت کی سیر کریں گے انشاءاللہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت کس سے بنائی گئی ہے؟ ارشاد فرمایا پانی سے۔ ہم نے عرض کیا ذرا اس کی تعمیر کی تفصیل سے ہمیں مطلب فرمائیے۔ ارشاد فرمایا کہ اس کی ایک اینٹ سونے کی اور ایک چاندی کی ہے اور گارا کستوری کا، اور اس کی مٹی زعفران اور اس کے سنگریزے یاقوت اور موتی ہیں۔ جو اس میں داخل ہوگا ہمیشہ کے لیے نعمتوں میں ہوگا، کبھی تنگی نہ دیکھے گا، اور نہ اسے موت آئے گی، نہ کپڑے بوسیدہ ہوں گے اور نہ جوانی کبھی ڈلے گی۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 قسم کے آدمی ہیں جن کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی: عادل حکمران، روزہ دار جب کہ افطار کرنے لگے، اور مظلوم کی دعا کہ سب پردوں سے اوپر اٹھایا لیا جاتا ہے۔ اور رب ذوالجلال فرماتے ہیں مجھے اپنے جلال اور عزت کی قسم کہ میں تیری ضرور مدد کروں گا، گو کچھ عرصے بعد ہی صحیح۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں ایک درخت ہوگا کہ ایک سوار اس کے سائے میں 100 سال چل کر بھی اسے طے نہ کر سکے گا، اور چاہو تو وہ ذل ممدود کی آیت سے مضمون سمجھ لو کہ وہاں کا سایہ بڑا لمبا ہوگا، اور جنت میں ایسی نعمتیں ہوں گی جنہیں نہ کسی آنکھ نے دیکھا اور نہ کسی کان نے سنا، اور نہ کسی انسان کی خیالی پرواز وہاں تک پہنچ سکی۔ اور اگر چاہو تو اس مضمون کے لیے یہ آیت پڑھو: فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین، سو کسی شخص کو خبر نہیں جو آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان ایسے لوگوں کے لیے خزانہ غیب میں موجود ہے۔ اور بخدا جنت میں ایک کوڑے کی جگہ دنیا اور اس کی کل کائنات سے بہتر ہے۔ اس سلسلے میں چاہو تو یہ آیت پڑھو: وَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، تو جو شخص دوزخ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کیا گیا سو پورا کامیاب وہ ہوا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جنت میں ایک حور ہے جس کا نام بعقا ہے، اور جو مشک، عنبر، کافور اور زعفران کے عناصر 4 سے بنی ہے۔ اس کا خمیر نہر حیوان کے پانی سے تیار کیا گیا۔ رب عزیز نے اسے کن فرمایا، وہ وجود میں آئی۔ تمام حوریں اس کی مشتاق ہیں۔ ایک بار سمندر میں تھوک دے تو اس کا کڑوا پانی میٹھا ہو جائے۔ اس کے سینے پر لکھا ہوا ہے کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ میری جیسی حور اسے مل جائے تو اسے میرے رب کی اطاعت میں لگنا چاہیے۔ مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جنت کی زمین چاندی کی اور مٹی کستوری کی ہے، اس کے درختوں کے تنے چاندی کے ہیں، اور شاخیں زبرجد اور موتیوں کی، اور پتے اور پھل اس سے نیچے ہوں گے۔ جو کوئی کھڑا ہو کر کھانا چاہے تو وقت نہیں، تو دقت نہیں، جو بیٹھ کر کھانا چاہے اسے کوئی تکلیف نہیں، جو لیٹ کر کھانا چاہے تو اسے بھی کچھ تکلف نہ ہوگا۔ پھر آپ نے تلاوت فرمائی: وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلًا، یعنی اس کے پھل بالکل قریب ہوں گے حتیٰ کہ کھڑا اور بیٹھنے والا بآسانی لے سکے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس ذات کی قسم جسے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کتاب نازل فرمائی ہے کہ اہل جنت حسن و جمال میں یوں بڑھتے رہیں گے جیسا کہ وہ دنیا میں بڑھاپے کی طرف بڑھتے رہتے ہیں۔ حضرت صہیب رضی اللہ عنہ راوی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنتی جنت میں اور دوزخی دوزخ میں داخل ہو چکیں گے تو ایک پکارنے والا ندا دے گا کہ اے جنت والو، اللہ تعالیٰ کے ہاں تمہارے ساتھ کیا ہوا؟ ایک وعدہ باقی ہے جسے وہ پورا کرنا چاہتے ہیں۔ یہ کہیں گے وہ کیا وعدہ ہے؟ کیا اس نے ہمارے میزان عمل کو بھاری نہیں فرمایا اور چہروں کو سفید نہیں کیا اور جنت میں داخل نہیں کیا اور ہمیں دوزخ سے نجات نہیں بخشی؟ فرمایا پھر پردہ اٹھا دیا جائے گا۔ وہ جمال ذات کے دیدار سے بہرور ہوں گے، اور اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے کہ اہل جنت کو حاصل ہونے والی نعمتوں میں سے کوئی نعمت بھی دیدار خداوندی سے زیادہ محبوب نہ ہوگی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں ایک صاف و شفاف آئینہ لائے جس میں ایک سیاہ نقطہ تھا۔ آپ نے سوال کیا جبرائیل یہ سفید شیشہ کیا ہے؟ عرض کیا یہ جمعہ ہے، اور یہ سیاہ نقطہ ساعت ہے جو جمعے میں آتی ہے، اور یہ فضیلت صرف آپ کو اور آپ کی امت کو ہی نصیب ہوئی ہے، دوسرے لوگ یعنی یہود و نصارہ وغیرہ وہ سب اس میں آپ کے پیچھے ہیں۔ اس دن میں ایک ساعت اور گھڑی ایسی ہے کہ جس خوش نصیب مومن کو مل جائے تو جس بلائی کی بھی اللہ تعالیٰ سے درخواست کرے وہ قبول ہوتی ہے، اور جس برائی سے بھی پناہ مانگے وہ اسے عطا ہوتی ہے، اور یہ دن ہمارے ہاں یوم المزید کہلاتا ہے۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یوم المزید کیا ہے؟ عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ نے جنت الفردوس میں ایک وادی بنائی ہے جس میں مشک کا ایک ٹیلہ ہے۔ جب جمعے کا دن ہوگا تو اس کے پاس میز بچھائے جائیں گے جن پر انبیاء علیہ السلام تشریف فرما ہوں گے۔ کچھ میز سونے کی ہوں گے جن میں یاقوت و زبرجد کا جڑاؤ ہوگا۔ ان پر صدیقین، شہداء، صالحین بیٹھیں گے اور بالاخانوں والے بھی اتر آئیں گے اور ان حضرات کے پیچھے اس ٹیلہ پر بیٹھ جائیں گے اور سب اپنے رب کی طرف متوجہ ہوں گے، اس کی حمد و ثنا کہیں گے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے مجھ سے کچھ مانگو، عرض کریں گے ہم آپ کی رضا چاہتے ہیں۔ اللہ پاک ارشاد فرمائیں گے کہ میں تم سے راضی ہوں۔ کسی رضا نے تمہیں میرے گھر میں ٹھکانہ دیا اور میرا اکرام تمہیں نصیب فرمایا۔ پھر ایک تجلی ہوگی اور ان سب حضرات کو جمال جہاں آرا کا دیدار نصیب ہوگا۔ اس لحاظ سے اہل جنت کو جمعے سے بڑھ کر کوئی دن بھی محبوب نہ ہوگا کہ جس میں انہیں مزید در مزید اعزاز و اکرام نصیب ہوگا۔ ایک اور روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں سے فرمائیں گے میرے اولیاء کو کچھ کھلاؤ۔ چنانچہ کئی طرح کے کھانے لائے جائیں گے اور وہ ہر لقمے میں پہلے سے الگ لذت پائیں گے۔ کھانے سے فراغت پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے کہ میرے بندوں کو کچھ پلاؤ، تو کئی طرح کے مشروبات لائے جائیں گے اور وہ ہر سانس پر پہلے سے جدا ذائقہ اور لذت پائیں گے۔ اس سے فارغ ہوں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میں تمہارا رب ہوں، میں نے اپنا وعدہ جو تمہارے ساتھ کیا تھا سچا کر دیا، سو آپ مجھ سے کچھ مانگو میں عطا کروں گا۔ اہل جنت عرض کریں گے اے اللہ ہم آپ کی رضامندی چاہتے ہیں، اور اس سوال و جواب کا 2 دفعہ یا 3 دفعہ تکرار ہوگا تو ارشاد فرمائیں گے کہ میں یقیناً تم سے راضی ہو گیا ہوں اور میرے ہاں اس سے بھی مزید ہے۔ آج میں تمہیں وہ اکرام بخشوں گا جو سب انعامات سے بڑھ کر ہوگا۔ چنانچہ پردہ ہٹا دیا جائے گا اور جس قدر اللہ تعالیٰ کو منظور ہوگا خوب نعمت دیدار حاصل کریں گے۔ پھر اس کی بارگاہ جمال میں سجدہ ریز ہوں گے اور جب تک خدا تعالیٰ کو منظور ہوگا سجدے میں رہیں گے۔ پھر ارشاد پاک ہوگا اپنے سر اوپر اٹھا لو، یہ عبادت کا موقع نہیں ہے۔ پس وہ جنت کے تمام انعامات کو بھول جائیں گے، پس دیدار کی ایک جھلک انہیں ان تمام نعمتوں سے زیادہ محبوب لگے گی۔ واپس لوٹیں گے تو عرش کے نیچے سے ایک ہوا مشک کے سفید ٹیلے پر چلے گی اور ان کے سروں پر اور ان کے گھوڑوں کی پیشانیوں پر اس کی بکھیر ڈال دے گی۔ اپنے اہل خانہ میں واپس آئیں گے تو ان کی بیویاں ان کے حسن و جمال کا پہلے کی نسبت اضافہ دیکھ کر کہیں گی کہ تم تو پہلے سے کہیں زیادہ حسین بن کر آئے ہو۔ فقیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پردہ ہٹانے کا مطلب یہ ہے کہ دیکھنے والوں پر جو پردہ تھا کہ اس کی وجہ سے دیکھ نہ سکتے تھے وہ رکاوٹ دور کر دی جائے گی، اور بعض نے اس کی طرف دیکھنے کا یہ مطلب کیا ہے کہ اہل جنت باری تعالیٰ کے اس اکرام کو دیکھیں گے جو اس سے پہلے دیکھا ہوگا، اور اکثر اہل علم ظاہری معنی ہی مراد لیتے ہیں کہ وہ باری تعالیٰ کو بلا کیفیت و بلا تشبیہ دیکھیں گے، جیسے کہ آج دنیا میں اسے بلا تشبیہ پہچانتے ہیں۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اہل جنت مرد یا عورت 33 برس کے نوجوانوں کی طرح ہوں گے۔ ان کے قد اپنے جد اعلیٰ حضرت آدم علیہ السلام کے موافق 60 ہاتھ ہوں گے، جوان ہوں گے، بدن پر بال نہ ہوں گے اور نہ داڑھی ہوگی، آنکھیں سرمگی ہوں گی، ان پر 70 جوڑے ہوں گے، ہر جوڑا ہر آن 70 رنگ بدلے گا۔ اپنا چہرہ بیوی کے آئینے جیسے شفاف چہرے میں دیکھ لے گا، ایسی ہی اس کے سینے اور پنڈلیوں کا حال ہوگا، اور ان کی بیویاں خود ان کے شفاف چہروں، سینوں اور پنڈلیوں میں اپنے چہرے دیکھ سکیں گی۔ انہیں تھوک بلغم وغیرہ نہ آئے گی، اور اہل جنت ہر قسم کی کراہت اور نجاست کی چیزوں سے پاک صاف ہوں گے۔ ایک روایت میں ہے کہ جنتی عورت اگر اپنی ہتھیلی آسمان سے نیچے کی طرف کر دے تو زمین و آسمان کا درمیان سب منور ہو جائے۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اہل کتاب کا ایک آدمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں حاضر ہوا، کہنے لگا اے ابو القاسم کیا فرماتے ہیں کہ اہل جنت کھاتے پیتے ہیں؟ فرمایا ہاں، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، وہاں کے ایک آدمی کو 100 آدمیوں کے کھانے پینے اور جماع کی قوت ملے گی۔ وہ کہنے لگا جو کھائے پیے گا اس کو فراغت کی حاجت بھی ہوگی، اور جنت تو پاکیزہ جگہ ہے جہاں نجاست کا نام نہیں۔ ارشاد فرمایا ان کو کستوری جیسا خوشبودار پسینہ آئے گا اور یہی ان کی حاجت سے فراغت ہوگی۔ حضرت مکعب بن سمی رضی اللہ عنہ طوبیٰ لہم و حسن مآب کے متعلق فرماتے ہیں کہ طوبیٰ جنت میں ایک درخت ہے، جنت میں جو بھی مکان اور رہائش گاہ ہے وہیں پر اس کا سایہ ہے، اس کی ایک ایک شاخ ایسی ہوگی جس میں قسم قسم کے پھل لگے ہوں گے، ان پر بہت بڑے بڑے پرند بیٹھتے ہوں گے۔ جب کوئی شخص کسی پرندے کی خواہش کرے گا اسے بلائے گا، وہ اس کے دسترخوان پر موجود ہوگا، وہ حسب خواہش اس کا کچھ حصہ کھائے گا اور پھر پرندہ بن کر اڑ جائے گا۔
حضرت ابو حیرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کا پہلا گروہ جو جنت میں داخل ہوگا وہ 14ویں رات کے چاند جیسے ہوں گے، ان کے بعد ایسے ہوں گے جیسے کوئی ستارہ آسمان کے تمام ستاروں سے زیادہ چمکدار ہو، پھر ان کے بعد درجہ بدرجہ ہوں گے، انہیں پیشاب پاخانے کی حاجت نہ ہوگی اور نہ تھوک اور بلغم وغیرہ آئے گا، ان کے لیے سونے کی کنگیاں اور اود کی انگیٹھیاں ہوں گی، پسینہ کستوری جیسا ہوگا، سب کے اخلاق شخص واحد کی طرح ایک ہی جیسے ہوں گے اور اپنے آبا حضرت آدم علیہ السلام کے قد کے موافق 60 ہاتھ لمبے ہوں گے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ اہل جنت نوجوانی کے عالم میں ہوں گے، چہروں پر داڑیاں نہ ہوں گی بلکہ سر کے علاوہ اور آنکھوں کے ابرو اور پلکوں کے سوا باقی بدن پر بغل اور زیر ناف وغیرہ کہیں بال نہ ہوں گے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی لمبائی کے موافق 60 ہاتھ قد ہوں گے اور عیسیٰ علیہ السلام کی موافق 33 برس کی عمر، گورا چٹا رنگ اور سبز لباس ہوگا۔ ایک جنتی اپنے آگے دسترخوان رکھے گا جس پر ایک پرندہ آ کر کہے گا، اے اللہ کے ولی، میں نے سلسبیل کے چشمے سے سیرابی حاصل کی ہے، عرش کے نیچے جنت کے باغات میں چرنا اور فلاں فلاں پھل کھاتا رہا ہوں، اس کی ایک جانب کا ذائقہ پکے ہوئے گوشت کا، دوسری جانب سے بنے ہوئے کا ہوگا، چنانچہ جس قدر مرغوب ہوگا وہ اس سے کھائے گا۔ اس جنتی ولی کے 70 حلے زیب تن ہوں گے، ہر حلہ الگ الگ رنگ کا ہوگا، ان کی انگلیوں میں 10 انگوٹھیاں ہوں گی، پہلی انگوٹھے پر سلام علیکم بما صبرتم لکھا ہوگا، یعنی تم صحیح سلامت رہو گے اس کی بدولت کہ تم مضبوط رہے ہو۔ ادخلوها بسلام آمنین، تم میں سلامتی اور امن کے ساتھ داخل ہو جاؤ لکھا ہوگا۔ تیسرے پر تلک الجنت التی اورثتموها بما کنتم تعملون، اور یہ وہ جنت ہے جس کے تم مالک بنا دیے گئے ہو اپنے اعمال کے عوض میں، یہ لکھا ہوگا۔ چوتھی پر رفعت علیکم الاحزان والہموم، تمہارے سب غم اور افکار دور کر دیے گئے، یہ بھی لکھا ہوگا۔ البسناکم الحلیہ والحلل، ہم نے تمہیں زیورات اور جوڑے پہنائے۔ چھٹی پر لکھا ہوگا زوجناکم الحور العین، ہم نے حور عین سے تمہارا عقد کر دیا۔ لکم فیہا ما تشتہی الانفس وتلذ العیون، اور تمہارے لیے ان جنتوں میں وہ نعمتیں ہیں جن کو جی چاہتا ہے اور آنکھیں لذت پاتی ہیں، اور تم یہاں پر ہمیشہ رہو گے، یہ بھی لکھا ہوگا۔ 8ویں پر لکھا ہوگا رافقتم النبیین والصدیقین، تمہیں نبیوں اور صدیقوں کی رفاقت نصیب ہوئی، یہ بھی لکھا ہوگا۔ صرتم شبابا لا تحرمون، تم ایسے جوان بنے ہو جنہیں بڑھاپا نہیں آئے گا۔ 10ویں پر لکھا ہوگا سکنتم فی جوار من لا یؤذی الجیران، تمہیں اس کے پڑوس میں سکونت ملی ہے جو اپنے ہمسائے کو ایذا نہیں دے گا۔ فقیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو شخص اہل جنت والے انعامات کو حاصل کرنا چاہتے اسے 5 چیزوں کی پابندی لازم ہے۔ پہلی یہ کہ اپنے نفس کو تمام گناہوں سے باز رکھے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اور جس نے اب نفس کو خواہش سے روکا سو جنت اس کا ٹھکانہ ہوگا۔ دوسرے یہ کہ دنیا کی تھوڑی سی مقدار پر راضی ہو جائے، کیونکہ حدیث شریف میں ہے کہ جنت کی قیمت ترک دنیا ہے۔ تیسری یہ کہ ہر نیک کام کی خواہش رکھے اور طاعت کے کسی کام کو نہ چھوڑے، نہ معلوم کون سی طاعت گناہوں کی بخشش اور جنت کے حصول کا سبب بن جائے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد پاک ہے تلک الجنت التی اورثتموها بما کنتم تعملون، اور یہ وہ جنت ہے جس کے تم اپنے اعمال کے عوض مالک بنا دیے گئے۔ اور ایک اور آیت میں ہے جزاء بما كانوا يعملون، کہ انہیں یہ بدلہ ان کے اعمال کی وجہ سے دیا جائے گا، اور انہیں جو کچھ بھی اعزاز و کرامات ملیں گے وہ طاعت کی بدولت ہی ملیں گے۔ چوتھی بات یہ کہ نیک لوگوں سے محبت رکھے، ان کی ہمنشینی اختیار کرے، کیونکہ ان میں سے کسی ایک کی بھی جب بخشش ہوگی تو اپنے بھائیوں اور احباب کی سفارش کرے گا، جیسے کہ روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ باہمی بھائی چارہ خوب پیدا کرو، کیونکہ قیامت میں ہر بھائی کو سفارش کا موقع ملے گا۔ اور 5ویں چیز یہ ہے کہ بکثرت دعا کیا کرے اور اللہ تعالیٰ سے جنت کی اور خاتمے بالخیر کی بہت زیادہ درخواست کرتا رہے۔ بعض داناؤں کا کہنا ہے کہ ثواب کا یقین رکھتے ہوئے بھی دنیا کی طرف مائل ہونا جہالت ہے،
اور اعمال کے ثواب کو جان لینے کے باوجود ان کے لیے محنت نہ کرنا بے ہمتی اور اپنے کو عاجز بنانا ہے۔ اور جنت میں یقیناً راحت و آرام ہے، مگر یہ اسی کو ملے گا جس نے دنیا میں اس کے لیے تکالیف اٹھائی ہوں گی۔ جنت میں غنا اور تونگری ہوگی جو انہی لوگوں کو ملے گی جنہوں نے بقدر ضرورت تھوڑی سی دنیا پر کفایت کی اور فضول اور ضائع چیزوں کو چھوڑ دیا۔ ابو حازم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر جنت کے متعلق یہ فیصلہ ہو کہ اس میں وہی داخل ہو سکے گا جو دنیا کی تمام مرغوب و محبوب چیزوں کو چھوڑ کے آئے گا تو جنت کے مقابلے میں یہ بات بالکل ہلکی سی ہے۔ ایسی اگر دوزخ کے بارے میں یہ بات طے ہو جائے کہ اس سے نجات اسے ملے گی جو دنیا کی تمام مشقتوں کو برداشت کر لے گا تو یہ شرط بھی اس کے مقابلے میں بہت آسان ہے، اور اس کا تو پوچھنا ہی کیا کہ تو جنت کے لیے اپنی محبوب و مرغوب چیزوں کا 1000واں حصہ بھی چھوڑ دے تو داخل ہو سکتا ہے، اور مکروہات اور مشقتوں کا 1000واں حصہ بھی گوارا کر لے تو دوزخ سے نجات مل سکتی ہے۔ یحییٰ بن معاذ رحمۃ اللہ علیہ راضی فرماتے ہیں کہ دنیا کو چھوڑنا مشکل ہے مگر جنت کو چھوڑنا اس سے بھی زیادہ مشکل ہے، اور جنت ترک دنیا کا عوضانہ اور مہر ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ راوی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اللہ تعالیٰ سے 3 بار جنت کا سوال کرتا ہے تو جنت کہتی ہے اللہ اسے جنت میں داخل کر دے، اور جو شخص دوزخ سے 3 بار پناہ چاہتا ہے تو دوزخ کہتی ہے اللہ اسے آگ سے پناہ دے۔ سو ہم اللہ تعالیٰ کے حضور سوال کرتے ہیں کہ وہ ہمیں آگ سے پناہ نصیب فرمائیں اور جنت کا داخلہ عطا فرمائیں، اور اگر جنت میں اعزاء و احباب کی ملاقات کے سوا کچھ نہ ہوتا تو بھی وہ بے حد خوشگوار بہترین تھی، اور اب تو کیا ہی کہنے جبکہ اس میں ایسے انعام و اکرام ہیں جو بس وہیں پر ہیں۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں بازار ہیں کہ ان میں خرید و فروخت نہ ہوگی بلکہ لوگ ٹولیوں کی شکل میں جمع ہو کر باہمی گفتگو کریں گے کہ دنیا کا کیا حال تھا اور اللہ تعالی کی عبادت کیسی پرکیف تھی، اہل دنیا کے فقراء اور اغنیاء کیسے تھے، اور موت کا کیا عالم تھا، پھر کیسی طویل شکست اور ریخت کے بعد جنت تک پہنچنا نصیب ہوا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ تمام لوگ پل صراط پر جمع ہوں گے، دوزخ کے گرد کھڑے ہوں گے اور پل پر سے اپنے اپنے اعمال کے مطابق گزریں گے، چنانچہ کچھ تو بجلی کے کوندنے کی طرح گزر جائیں گے، اور کچھ ہوا کی طرح، کچھ پرندے کی طرح، اور کچھ عمدہ گھوڑے کی تیز رفتاری کی طرح، اور کچھ عمدہ اونٹوں کے دوڑنے کی، اور بعض آدمی تیز بھاگنے کی طرح، حتیٰ کہ سب سے آخر میں وہ آدمی آئے گا جو اتنی سی جگہ پر سے گزرے گا کہ جو دونوں قدموں کے انگوٹھے رکھنے کے بقدر ہوگی، اور پل صراط بھی اس کے لیے ٹیڑھا ہو جائے گا جبکہ وہ پہلے ہی سخت پھسلنے اور گرنے کی جگہ ہے، تلوار جیسا تیز ہوگا، قطاد ان درختوں کے کانٹوں جیسے کانٹے اس پر لگے ہوں گے، ان کے دونوں کناروں پر فرشتے آگ کی کنڈیاں لیے موجود ہوں گے اور لوگوں کو ان کنڈیوں سے کھینچیں گے، کچھ گزر جائیں گے، نجات پائیں گے، کچھ خراشیں جھیل کر بالآخر پار ہو جائیں گے، کچھ زخمی ہو کر دوزخ میں گر جائیں گے، فرشتے رب سلم سلم اے اللہ ہمیں سلامتی دے دے پکار رہے ہوں گے۔ ایک آدمی پل صراط پر سے گزرے گا جو کہ سب سے آخری جنت میں داخل ہونے والا ہوگا، پل صراط عبور کرے گا تو اس کے سامنے جنت کا ایک دروازہ ہوگا اور وہ اپنے لیے جنت میں کوئی جگہ نہ دیکھے گا تو عرض کرے گا اے اللہ مجھے یہیں جنت کے دروازے پر ٹھہرا دے۔ ارشاد ہوگا ہو سکتا ہے اگر ہم تجھے یہاں ٹھہرا دیں تو کچھ اور سوال کرنے لگے، عرض کرے گا تیری عزت کی قسم بالکل ہی نہیں، چنانچہ اسے وہیں ٹھہرا دیا جائے گا۔ پھر وہ وہاں سے جنت کی منظریں دیکھے گا تو اپنی اس جگہ کو ادنا سمجھ کر عرض کرے گا اے اللہ مجھے وہاں پر ٹھکانہ عطا فرما۔ ارشاد ہوگا کہ ممکن ہے تو وہاں پر پہنچ کر تو کچھ اور سوال کرنے لگے، وہ عرض کرے گا بالکل نہیں تیری عزت کی قسم، چنانچہ اسے وہاں پہنچا دیا جائے گا۔ وہاں جا کر وہ جنت کی مزید بہاریں دیکھے گا تو پھر وہی سوال کرنے لگے گا حتیٰ کہ چوتھی مرتبہ تک یہی سلسلہ رہے گا، اور چوتھی مرتبہ اپنے ٹھکانے پر پہنچ کر ایسا کچھ اور دیکھے گا کہ اپنی حاصل ہونے والی تمام نعمتوں کو ہی سمجھنے لگے گا، مگر اب کی بار چپ رہے گا اور کچھ بھی سوال نہیں کرے گا۔ ارشاد ہوگا اب کیوں نہیں کچھ مانگتے؟ عرض کرے گا بہت مانگا، اب تو حیا آنے لگی، رحمت کا جوش ظاہر ہوگا۔ ارشاد مبارک ہوگا تجھے جنت میں ہم نے وہ کچھ دیا جو پوری دنیا کے برابر بلکہ اس سے 10 گنا اور بھی
بھی، اور یہ وہ شخص ہوگا جو تمام اہل جنت سے ادنا مرتبے کا جنتی ہوگا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی یہ واقعہ ارشاد فرماتے تو ہنستے ہوئے آپ کے دندان مبارک کچلیوں تک کھل جاتے۔ روایت ہے کہ دنیا کی عورتیں جو جنت میں جائیں گی تو انہیں ان کے اعمال کی بدولت حور عینین پر فضیلت حاصل ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد پاک ہے انا انشأناہن انشاء فجعلناہن ابکارا عربا اترابا لاصحاب الیمین، ہم نے ان عورتوں کو خاص طور پر بنایا ہے، یعنی ہم نے ان کو ایسا بنایا ہے کہ وہ کنواریاں ہیں، محبوبہ ہیں، ہم عمر ہیں، یہ سب چیزیں اصحاب الیمین یعنی دانے ہاتھ والوں کے لیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت کو جنت نصیب فرمائے۔ حاذا المرام، جزاک اللہ خیرہ۔